حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، وحی نبوت کو جاری سمجھنا کفر ہے، یہ کہنا کہ مجھے وحی الہی ہوتی ہے یہ کفر ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی ایک ایک بات میں کئی کفر کا ارتکاب کیا۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں کس درد کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت کہا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہا، پوری دنیا کے مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک اس کائنات میں بسنے والے تمام تر مسلمان جو حضور سرور کائنات کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے ماننے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ تمام تر مسلمان جو مجھے نہیں مانتے یہ مسلمان نہیں۔ صرف یہ نہیں کہا، تب آپ کو مجھے اس وقت کے تمام مسلمانوں کو لے کر آج تک برابر ہر قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کے باوجود اگر وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں۔ کیا مانا کہ اب حضور کو ماننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی عقائد کے مطابق حضور علیہ السلام کو ماننے سے اب کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان وہی ہوگا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے گا۔ کیا مانا؟ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نجات کے لیے کافی نہیں، اب مدار نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا نہیں رہا، اب مدار نجات مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننا ہے۔